يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس روایت کو روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری نسل کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا خاندان، جن کی عادات، جن کے خصائل اچھے تھے، اس خاندان کنانا کو اللہ نے چن لیا۔ وصطفیٰ قریش من کنانا، پھر کنانا کی اولاد میں سے بھی کئی خاندان بنے، کئی قبیلے بنے۔ ان قبیلوں میں سے جو سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے اعلیٰ قبیلہ وہ قریش کا قبیلہ تھا، اللہ پاک نے قریش کو چن لیا۔ وصطفیٰ بنی ہاشم من قریش، پھر قریش کے کئی گھرانے، کئی خاندان، تو قریش میں سے اللہ پاک نے بنی ہاشم کو چن لیا۔ وصطفانی من بنی ہاشم، تو بنی ہاشم گھرانے سے اللہ پاک نے اپنی نبوت اور رسالت کے لیے مجھے چن لیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا ابن الذبیحین، میں اس خاندان، اس نسل کی اولاد میں سے ہوں جس نسل میں اللہ پاک نے دو کو ذبح ہونے سے بچا لیا تھا، یعنی ایک اسماعیل علیہ السلام جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو اللہ پاک نے جنت سے کچھ جانور بھیج کے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور آپ کے والد محترم عبداللہ کو سردار عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر کے ذبح ہونے سے بچا لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں 2 ذبح سے بچنے والوں کا بیٹا ہوں۔ اور ایک تیسری روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کی قبولیت بن کے آیا ہوں۔ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے دعا کی کہ ہمارے رب انہی میں سے اپنا پیارا رسول بھیج دے۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی، اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں مکہ شہر میں ہی اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا۔ اور آپ فرماتے ہیں وَبَشَارَةُ عِیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ جس طرح 28ویں پارے سورہ صف میں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، بنی اسرائیلیو میں تم میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، 2 گواہیاں دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک
मुसद्दिक़्क़न लिमा बैन यदैया मिन अत-तौरात, मुझसे पहले जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए वो अल्लाह के सच्चे पैगंबर थे, और उनके ऊपर जो तौरात किताब नाज़िल की गई वो अल्लाह की सच्ची किताब थी। मैं उस किताब की तस्दीक के लिए आया हूं। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और मैं तुम्हें अपने बाद भी एक आने वाले अल्लाह के प्यारे रसूल की बशारत देने के लिए आया हूं कि मेरे बाद अल्लाह के प्यारे रसूल आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्यारे हैं अल्लाह को, सारे अंबिया से प्यारे हैं। तो आप फरमाते हैं वाना बशारत ईसा, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत बन के आया हूं। और आप फरमाते हैं तीसरी बात आपने फरमाई वरो या उम्मी, और मैं अपनी मां का ख्वाब बन के आया हूं। जब अबरा के लश्कर को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया तो अम्मी आमना फरमाती है राईतु रोया, मैंने एक ख्वाब देखा। कैसा ख्वाब? खरजत मिन्नी नूरुन, कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला है। अज़ात मिन्हु कुसूर शाम व रूम, जो सुपर पावर ताकतें थी उस वक्त की रूम और शाम, उस नूर ने रूम और शाम के महल्लात को भी रोशन कर दिया है। अम्मी आमना को यह ख्वाब आया और चंद दिन के बाद ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार वाले दिन पैदा हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को पैदा हुए, इसमें तो बड़ा इख्तलाफ है। तारीख का सही मानों के अंदर पता ही नहीं चल सकता। कई 12 रबीउल अव्वल कहते हैं, कई 8 रबीउल अव्वल कहते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी रसूल है, वो कहते हैं कि रमजान के महीने में आप पैदा हुए। कई सफर का महीना कहते हैं। पीर अब्दुल कादिर जिलानी राहिमहुल्लाहु ताला, उन्होंने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन में लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम को पैदा हुए। तो तारीख का कन्फर्म ना हो सकता, हां दिन का कन्फर्म है कि आप सोमवार वाले दिन पैदा हुए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सोमवार को रोजा रखते थे, हर सोमवार। मुस्लिम शरीफ में हदीस का नंबर है 1162। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दिन साहबा ने पूछा सुईला अन सौमिल इस्नैन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप सोमवार वाले दिन के रोजे का नागा नहीं करते, हर सोमवार को आप रोजा रखते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हां, फीही मुलिद्तु व फीही उनज़िला अलैया, सोमवार वाले दिन अल्लाह पाक ने मुझे दुनिया में पैदा फरमाया। सोमवार वाले दिन आप पैदा हुए और इसी दिन ही जिब्रील अमीन मेरे पास पहली वही लेके आए थे, वो सोमवार का दिन था। यानी जब भी अल्लाह की नेमत मिलती है तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्राने के लिए अल्लाह की इबादत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत के शुक्रिया के लिए हर सोमवार को रोजा रखते थे। ये जो हमारे यहां चल पड़ा है भंगड़े डालना, और एक मौलवी साहब का मैं कल फेसबुक पे सुन रहा था तो वो कुरान पाक की आयत का तर्जमा कर रहे थे कि भंगड़े डालना, कई इसके नबी में धमाल डाल रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नफीस तरीन इंसान थे, आपकी अदात बड़ी नफीस थी, और आपका नाम लेके ये हुल्लड़बाजी और बाजारी वाले काम करने, ये तो मैं कहता हूं कोई भी समझदार आदमी इसको दुनिया के एतबार से भी पसंद नहीं करता। आप देख ले जब भी नेमत आती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान आया, अल्लाह के हबीब क़यामत के दिन गर्मी की शिद्दत होगी, एक नहर का इंतजाम होगा, इन्ना आतैना कल कौसर,
ہم نے اس نہر کا مالک آج سے آپ کو بنا دیا. یہ اللہ کی نعمت ہے. اب اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ نے بتایا انا اعطیناک الکوثر، یہ نعمت تمہیں مل گئی ہے. فصلی لربک وانحر، اس نعمت کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں پھر آپ نے قربانی کا ناغہ کبھی بھی نہیں کیا تھا. یعنی دین ہمیں نعمت کے ملنے کے بعد عبادت کے شوق کی طرف لاتا ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کریں. سب سے زیادہ خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوئی جب مکہ فتح ہوا اور ساری عرب خاندان قبیلے دیکھ رہے تھے، اسی انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ محمد ذیشان علیہ السلام کی حکومت مکہ پہ پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، بیت اللہ پہ ان کا کنٹرول آتا ہے یا. کئی قبیلے اسی انتظار میں تھے. مکہ فتح ہو گیا، پھر خاندانوں کے خاندان، ٹولیوں کی ٹولیاں، جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہونے لگی. اللہ نے قرآن نازل کر دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آپ نے دیکھ لیا ہے اللہ کی مدد آ گئی ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ خاندانوں کے خاندان اور جماعتوں کی جماعتیں وہ اسلام میں آ رہے ہیں. اب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا انعام اور بہت بڑی خوشی تمہیں مل چکی ہے. اب اس نعمت کے شکریہ کے لیے تم کیا کرو؟ اللہ کہتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اب آپ اس نعمت کے بعد اپنے رب کی اور تسبیح زیادہ کریں اور اللہ کی تعریف کریں اور اللہ سے معافی مانگے. امی ایسا فرماتی ہے اس سورت کے نزول کے بعد آپ رکوع میں اللہ کی تسبیح بھی کرتے اور معافی بھی مانگتے، سجدے میں بھی اللہ کی تسبیح بھی کرتے اور معافی بھی مانگا کرتے. یعنی نعمت ملنے کے بعد اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً اس نعمت کے لیے کہ آپ دنیا میں سوموار والے دن آئے، آپ ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے. مائی آمنہ نے پیغام بھیجا، دادا عبد المطلب چونکہ بڑے پریشان رہتے تھے، ایک تو چاند جیسا بیٹا عبداللہ دنیا چھوڑ گیا اور دوسری ان کی دنیا میں نشانی بھی نہیں تھی. پیغام بھیجا کہ سردار آپ کو مبارک ہو، عبداللہ کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. سردار بڑے خوش ہوئے، بھاگے ہوئے آئے، اپنے پوتے کو سینے سے لگایا، اٹھایا، دیکھا اتنا پیارا اور خوبصورت بیٹا. سردار کی خوشی کی وجہ سے پورے مکے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. لوگ مبارکیں لے کے آئے. چلو سردار جو آیا اس نے جانا ہی جانا ہے، آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، چلو آپ کے بیٹے کی نشانی آپ کے پاس آ گئی، تو آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ سردار نے کہا کہ ہم نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اس کا معنی ہے جس کی ساری تعریف کرے، سب بھی جس کی تعریف کرے، اپنے بھی بیگانے بھی. حیران ہو گئے مکہ والے کہ یہ آپ نے نام کیا رکھا ہے؟ محمد جس کی ساری تعریف کرے، اتنا ہی انوکھا آپ کا بچہ آ گیا. سردار عبد المطلب نے جواب نہیں دیا. میرے محبوب علیہ السلام کو اٹھا کے لے آئے کہ آپ بچے کو دیکھیں تو صحیح. بچے کو دیکھا، سب حیران ہو گئے کہ اتنا خوبصورت اور پیارا بچہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. بالکل ٹھیک آپ نے نام رکھا ہے، اس چہرے پہ نام محمد ہی صحیح ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں. دادا عبد المطلب نے میرا ایک نام رکھا، میرے رب نے میرے 5 نام رکھے. انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وانا احمد، اور میں احمد ہوں. محمد جس کی ساری تعریف کرے. ورفعنا لک ذکرک، اللہ نے کہا میرے پیغمبر جب تک قیامت نہیں قائم ہوتی، جب تک میرا تذکرہ رہے گا آپ کی بھی تعریفیں ہوتی رہیں گی.
وانا احمد، اور میں احمد ہوں، یعنی جس کی جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑی تسبیح بیان کرتے، 500 سے زیادہ دفعہ آپ ہر روز کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، آپ اکثر پڑھا کرتے تھے۔ میں احمد ہوں، آپ فرماتے ہیں انا الماحی، میرا ایک نام میرے رب نے ماحی رکھا ہے، الذی یمحو اللہ بہ الکفر، ماحی کا معنی ہوتا ہے مٹا دینے والا، میرے ذریعے اللہ اپنی زمین کو شرک اور کفر سے پاک کر دے گا، میری وجہ سے کفر مٹے گا، شرک مٹے گا۔ وانا الحاشر، اور میرا نام ایک میرے رب نے حاشر رکھا ہے، یجمع علیہ کل الناس، حاشر کا معنی ہوتا ہے جمع ہونے والے، یعنی اللہ کی حمد کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ اور 5واں نام میرا انا العاقب، عاقب ہے سب کے بعد آنے والا، یعنی میں سب سے آخری رسول ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے آپ کا نام محمد رکھا۔ مکہ میں یہ رواج تھا، مکہ کی فضا تنگ اور شہر کی فضا آلود، جو فضا آپ جانتے ہیں، تو مکہ والے اپنے بچے دور کے دیہات میں دائیوں کو دیا کرتے تھے، جو دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھی، جس سے دیہات میں جا کے بچوں کی نشو نما بھی اچھی ہوتی ہے، اعضاء بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ مکہ میں چونکہ ہر طرف سے لوگ آتے تھے اور خالص عربی زبان نہیں رہتی تھی مکہ میں، کوئی اپنی بولی میں ہی سارے باتیں کرتے تھے، تو خالص زبان سکھانے کے لیے دور کے دیہات میں بچے بھیج دیتے تھے تاکہ ہماری بولی یہاں زندہ رہے۔ تو دائیں آئی بنو سعد کے قافلے میں، ان میں ایک دائی ہے، دائی حلیمہ سعدیہ، بہت ہی کمزور سواری تھی، کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی، ابن سعد نے لکھا ہے، وہ خود بیان کرتی کہ میری سواری سب سے زیادہ کمزور تھی اور ہم اس قافلے میں سے پیچھے رہ گئے اور سب سے آخر میں ہم مکہ میں پہنچے، شوہر حارث ساتھ ہے، تو مکہ میں اطلاع ملی کہ جتنے بچے تھے وہ تو دائیں نے لے لیے، ہاں ایک بچہ بچا ہے، اگر تم لینا چاہتی ہو، ایک بچہ ہے اور وہ بھی یتیم ہے، ان کا باپ نہیں ہے۔ دراصل وہ بھی لے جایا کرتی تھی کہ ان کی پرورش کریں گے، دودھ پلائیں گے، پھر انعام کے نام ملے گا، اس سے اسی پہ ان کا وہ کاروبار چلتا تھا۔ تو کہا گیا کہ یتیم ہے، باپ نہیں ہے۔ تو دائی حلیمہ آئی کہ دیکھیں تو صحیح، یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو آپ کو دیکھتے ہی آپ کی محبت ماں کے دل میں گھر کر گئی۔ واپس آئی اپنے شوہر حارث کے پاس، کہتی ہے بچہ یتیم ہے، باپ ان کا واقعتاً نہیں ہے، لیکن ہے بڑا خوبصورت، ہو سکتا ہے ہم یتیم کو لے جائیں تو اللہ خیر و برکت ڈال دے، یعنی اپنے شوہر سے مشورہ کر رہی ہے تاکہ فیصلہ تو شوہر ہی کرے، وہی گھر برکتوں کا گہوارہ بنتا ہے اور اسی گھر میں رحمت ہوتی ہے جہاں مرد کا فیصلہ چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا مجھے نہیں سمجھ آتی وہ گھر کیسے کامیاب ہوگا جس چار دیواری میں فیصلہ عورت کرتی۔ شوہر سے اجازت لی، شوہر نے کہا ٹھیک ہے، لے آئی، کہتی ہے رات ہم نے ادھر خیمے میں اسٹے کیا، کہتی ہے کوئی بھی ایسی رات نہیں آئی۔ عربی میں آپ کی سیرت پہ ایک کتاب لکھی گئی اور عرب کے اندر پہلے نمبر پہ آئی عربی زبان میں، انہوں نے اس سارے واقعے کو لکھا ہے، کہتی ہے ہماری زندگی کی ایک رات بھی نہیں آئی کہ ہمارے بیٹے عبداللہ نے ساری رات سو کے گزاری، دودھ تھوڑا ہوتا تھا جس کی وجہ سے آدھی رات کے آخری حصے پہ ہمارا بیٹا عبداللہ بیدار ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں جب ہم اس بچے کو لے کے گئے دونوں نے سیر ہو کے دودھ پیا، اللہ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی
کہ دونوں بچے عبداللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات آرام سے سوئے رہے. صبح اٹھتے ہی نا میرے شوہر حارث نے کہا حلیمہ لگتا ہے اخذتی من برکت، تجھے بڑی برکت ہاتھ میں آ گئی ہے، اس بچے کی وجہ سے بڑی برکت ہمیں ملنے والی ہے. کہتی ہے جب صبح پھر قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، وہی سواری جو سب سے پیچھے پیچھے رہتی تھی وہ سواری سب سے آگے آگے جانے لگی. کہتی ہیں پہلے ہمارے لیے وہ سواریوں کو روکتی تھی، اب ہم اپنی سواری کو ان کے لیے روک رہی ہیں. میری سہیلیاں کہنے لگی اے حلیمہ ان ہذہ کانت علیہا، یہ تیری سواری وہی نہیں جس پہ تم آئی تھی، جاءت علیہا. کہتی واللہ ان ہذہ لہیہ، اللہ کی قسم یہ سواری تو وہی ہے لیکن ایک سوار بدل گیا ہے، سوار بدلا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے برکت دے دی. کہتی ہے گھر گئے ہم وہی برکت اللہ نے ڈال دی. بکریاں وہی، کئی بکریوں کا دودھ دوتے تو ایک چھوٹا سا برتن بھرتا تھا، دودھ بکریاں ہو گئی اور شام کو بکریاں واپس آتی تو خوب سیر ہو کے ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا، دودھ اتنا عام، اونٹنی بھی دودھ دیتی، بکریاں بھی دودھ دیتی، پورا محلہ پیتا. جو دودھ مانگنے کے لیے آتا ہم اس کو رد نہیں کرتے، حتیٰ کہ بنی سعد کے لوگ اپنے چرواہوں کو ڈانٹنے لگے کہ تم بکریاں کہاں لے کر جاتے ہو؟ وہ حلیمہ کی بھی تو بکریاں ہیں، وہ سیر ہو کے آتی، اتنا دودھ دیتی ہیں، اور تم بھی وہاں بکریاں لے کے جایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی. ان کو کیا پتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا کا کیا ہو رہا ہے. فرماتی ہے بڑی برکت ہم نے دیکھی. 2 سال دودھ پلاتی رہی دائی حلیمہ سعدیہ، 2 سال کے بعد واپس آنا تھا تو شوہر حارث نے کہا حلیمہ چلو ہم مل تو آتے ہیں بچے کی والدہ کو، لیکن کوشش یہ کرنا کہ یہ بچہ ہمارے پاس ہی رہے، یہ بچہ ہمارے گھر میں ہی رہے ابھی تک، تاکہ اور زیادہ برکت حاصل کر سکے. حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کو لے کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر امی آمنہ سے ملاقات کے لیے آئی. دیکھا بچے کی بڑی پرورش ہو چکی ہے. کہا حلیمہ تم نے میرے بچے کی بڑی پرورش کی، بڑی دیکھ بھال کی. کہا جی ہم آپ کے بچے کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ہماری خدمت کرتا ہے. یہ آپ کا بچہ بڑا نرم و نازک ہے، بڑا نازک ہے. خشیت علیہ وبا، مکہ تھا، مکہ ایک شہر ہے، اس کی وبا سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. نازک سا بچہ ہے تو تم ایسے کرو اس کو ابھی ہمارے ساتھ ہی رہنے دو تاکہ اور مضبوط ہو جائے گا اور جراثیم اور بیماریوں سے آپ کا بچہ بچا رہے گا. امی آمنہ نے خوشی سے اجازت دے دی، ٹھیک ہے آپ میرے بچے کی حفاظت کریں، ادھر اپنا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، میرے بچے کا بھی خیال رکھیں. تو واپس لے آئی. 5 سال تک، 5-6 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی رہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل امین آ گئے، پکڑ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. 5-6 سال کی آپ کی عمر، آپ کو پکڑا، آپ کو لٹایا، لٹا کے آپ کے سینے کو چاک کیا. جو بچے ساتھ کھیل رہے تھے نا وہ بھاگے ہوئے جا کے دائی حلیمہ کو بتایا قد قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مار دی ہے. پتہ نہیں کون آیا، ان کو پکڑا، لٹایا اور ان کے سینے کو چاک کر دیا. دائی حلیمہ اور سارے محلے دار سوٹیاں لے کر بھاگ نکلے. کون آیا ہے، کس نے ہمارے بچے پہ حملہ کر دیے؟ آئے تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے اور آپ پریشان ہیں. جب امی حلیمہ کو دیکھا تو آپ مسکرانے لگے، سینے سے لگایا، اٹھا کے گھر لے گئے. پھر مشورہ کیا کہ یہ بچہ بڑا قیمتی ہے، کہیں ہمارے پاس ضائع نہ ہو جائے، ہم نا اس امانت کو ان کی والدہ کے حوالے کراتے. پھر مشورہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
مکہ شہر میں امی آمنہ کے حوالے کر دی. امی آمنہ کے ساتھ رہتے رہے. 6 سال کی جب آپ کی عمر ہو گئی تو امی آمنہ نے سردار عبد المطلب سے مشورہ کیا کہ ہم یثرب جائیں، جن کا نام اب مدینہ شریف ہے. مدینہ پاک جاتے ہیں، ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد کی قبر دکھا کے لاتے ہیں. جو اچھی خاندانی عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنی اولاد کو کبھی بھی اپنے خاوند کا مخالف نہیں کرتی. اپنے خاوند کی عزت اپنی اولاد کے دل میں بٹھاتی رہتی ہے. اور یاد رکھیے اسی عورت کی اولاد ہی خدمت کرتی ہے جس عورت نے اپنی اولاد کو اولاد کے باپ کا ادب سکھایا ہوا. یہ خاندانی آپ کی نسل ہی ساری نفیس تھی، اعلی خاندان. کہا ٹھیک ہے. سردار عبد المطلب اور لونڈی ام ایمن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی والدہ محترمہ آمنہ، یہ 4 افراد مدینہ پاک کی طرف یہ قافلہ چل پڑا. ادھر آپ کے والد محترم عبداللہ، ان کی قبر دیکھی، ابا جان کی قبر دیکھی، ادھر دعا کی. مہینہ مکہ میں اسٹے کیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال بھی ہے. مائی آمنہ کا خاندان یثرب سے ہجرت کر کے مکہ میں آئے تو ادھر کئی رشتہ دار بھی تھے. مہینہ ادھر اسٹے کیا. مہینے کے بعد پھر یہ قافلہ واپس پلٹا تو راستے میں ابوا مقام پہ آپ کی والدہ محترمہ بیمار ہو گئی. اشتدہ، بیماری سخت ہو گئی، حتیٰ کہ لگا جیسے مائی امی آمنہ کا آخری وقت آ گیا. امی آمنہ رو رہی ہیں، اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں بٹھایا ہوا بوسے لے رہی ہیں اور سردار کو وصیتیں کر رہی ہیں کہ یہ میرا بیٹا لگتا ہے بڑی شانوں والا ہوگا، بڑی عظمتوں والا ہوگا. ان کے باپ نے ان کی صورت بھی نہ دیکھی. صورت تو میں نے دیکھی، برکتیں دیکھی، لیکن بڑے ہو کے برکت جو ہونی تھی وہ میں نہ دیکھ سکی. سردار اب آپ نے میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا ہے اور آپ نے باپ کا بھی پیار دینا ہے اور ماں کا بھی پیار دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں اور ام ایمن بھی رو رہی ہیں، سردار عبد المطلب بھی رو رہے ہیں اور آپ کی والدہ محترمہ ادھر وفات پا گئی. آپ کو دفن کر دیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے نکلے. آپ کی زندگی شروع سے ہی دکھوں سے بھری ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ جس کو اللہ سب سے زیادہ مقام دینا چاہتا ہو اللہ دنیا میں اس پہ دکھ زیادہ بھیجتا ہے. جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ دنیا میں اتنے ہی زیادہ اس پہ دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے، سردار عبد المطلب بھی روتے ہوئے مکہ واپس آ گئے. سردار عبد المطلب ان کا ایک بچھونا اور فرش بچھایا جاتا تھا، کعبے کے متولی تھے. بیٹے اس فرش کے دائیں بائیں چاروں طرف بیٹھتے تھے. کسی بیٹے کو جرأت نہیں ہوتی تھی. لا یجلس علیہا اجلال لابیہ. ایک روایت کے الفاظ ہے کوئی بیٹا بھی باپ کے فرش پہ نہیں بیٹھتا تھا، بچھونے پہ نہیں بیٹھتا تھا باپ کا ادب کرتے ہوئے. ایسا عظیم خاندان آپ کا. آج کل تو پڑھے لکھے ہیں نا، باپ کے ادب والی کو بات ہی نہیں نہ رہی. جتنی ڈگریاں زیادہ ہو گئی ہیں اتنی بے ادبی زیادہ ہو گئی. کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ باپ کے بچھونے پہ بیٹھ جائیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو آپ اپنے دادا جان کے فرش پہ بیٹھ جاتے. چاچا جان آپ کو پکڑتے، بیٹا محمد سائڈ پہ ہو جاؤ، ادھر دادا ابو بیٹھیں گے نا. تو دادا جان تشریف لاتے تو کہتے داؤ ابنی، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو. ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا، اس کو اللہ بڑی شان دے گا، اس کو تم بیٹھنے دیا کرو میری جگہ، اس کو نہ روکا کرو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپنا ہے اور بچپنا بھی آپ کا نفیس ترین ہے. اس کے 2 واقعات عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں.
جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جان بھی وفات پا گئے، تو پھر آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، تو 12 سال کی عمر میں انہوں نے تجارت کے لیے شام جانے کا ارادہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جی میں نے بھی آپ کے ساتھ ہی جانا ہے، تو ابو طالب نے آپ کو ساتھ لیا اور جا رہے، جب شام کے قریب پہنچے ایک جگہ سٹے کیا، قافلہ روکا ہوا ہے، تو ابو طالب نے کہا بیٹے محمد یہ اونٹوں کو لے جاؤ، ان کو چارہ وغیرہ کھلا کے واپس لے آنا۔ وہ چارہ وغیرہ کھلانے کے لیے چلے گئے، پیچھے سے قریب ایک راہب کا محل تھا، وہ اپنے محل سے باہر نکل آیا۔ قریش قافلہ کہتا ہے کہ ادھر ہم جب بھی سفر کے لیے آ کے اسٹے کرتے تھے سنتے تھے یہ راہب بڑا عظیم انسان ہے، اس کے غلام بھی ہیں، خادم بھی ہیں، لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، کبھی یہ ہمارے لیے باہر نہیں نکلا تھا، پہلی دفعہ یہ باہر نکلا، اور باہر نکل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اونٹ لے کے جا رہے تھے اس طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ چلتے چلتے نا قافلے کے پاس آ گیا، کہتا ہے یہ اونٹ تمہارے؟ جی ہمارے ہی اونٹ ہیں۔ جو یہ بچہ اونٹوں کو لے کے آ رہا ہے یہ بچہ بھی تمہارے ساتھ ہے؟ جی ہمارے ساتھ۔ اس راہب نے کہا دوپہر کا کھانا تمہارا میرے پاس، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ سب نے دعوت قبول کر لی۔ چچا ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے تم ادھر ہمارے سامان کے پاس رہو، ہم یہ دعوت اس راہب نے کی ہے، دعوت کھا کے ہم آپ کا کھانا لے آئیں گے۔ وہ سارے قافلے والے چلے گئے، دسترخوان سج گیا، دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو راہب کھڑا ہوا، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، وہ بچہ نظر نہیں آیا، تو کہنے لگا وہ تمہارے ساتھ ایک خوبصورت بچہ ہے، وہ کدھر ہے؟ کہا اس کو تو ہم نے اپنے سامان پہ بچھایا ہے، آپ اس کا کھانا ہمیں دے دینا، ہم لے جائیں۔ تو وہ راہب کہتا ہے اس بچے کی وجہ سے ہی تو تمہاری دعوت کی ہے، جس کی وجہ سے دعوت کی ہے آپ اس کو لے کے ہی نہیں آئے، بچے کو لے کے آؤ۔ وہ کس کا بچہ ہے؟ سردار ابو طالب اٹھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑ کے آپ کو لے آئے۔ اس راہب نے دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیا، کہا یہ بچہ آپ کا ہے؟ جی میرا بیٹا ہے یہ۔ کہا نہیں یہ آپ کا بیٹا نہیں، ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ ان کا باپ اس وقت سے پہلے دنیا سے جا چکا ہے۔ کہا جی بالکل ایسے ہی ہے، ان کا باپ دنیا میں نہیں ہے، میں ان کا چچا ہوں، میں ان کی پرورش کر رہا ہوں۔ کہا ھذا سید العالمین، یہ سارے جہانوں کا سردار بننے والا بچہ ہے، آپ کا بچہ بڑا قیمتی بچہ ہے۔ سردار ابو طالب نے پوچھا، یہ سرگوشی میں باتیں ہو رہی ہیں، سردار ابو طالب نے پوچھا ما علمک بھی آگا، آپ کو کیسے پتا چلا ہے؟ کہا میں جب اپنے سین میں کھڑا تھا میں نے دیکھا کہ درخت ایک طرف جھک جاتے ہیں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ سے جھکتے ہیں پھر کھڑے۔ جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا ہے تیرے اس بچے کے لیے درخت سجدے میں گرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، وما یسجد الا لنبی، اور یہ درخت سجدہ پورے جہانوں کے سردار کے لیے ہی کرتے ہیں جو نبی ہوتا ہے۔ میرا مشورہ مانے آپ اس بچے کو واپس لے جائیں۔ اگر یہودیوں کو پتا چل گیا تو یہودی اگر آپ کے بچے کا نقصان پہنچا سکتے ہوئے تو انہوں نے ضرور نقصان پہنچانا ہے۔ سردار ابو طالب نے یہ باتیں سنی، دعوت سے فارغ ہوئے آئے، کہتے ہیں ابھی پورا یقین نہیں تھا اس کی باتوں پہ مجھے، درخت کے نیچے ہم بیٹھے تھے، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں جب سورج دوسری طرف ہوا تو میرے بھتیجے پہ دھوپ آ گئی، جب دھوپ آئی تو میں نے کیا دیکھا، درخت جھک کے میرے بھتیجے پہ اس نے سایہ کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ واقعی یہ بچہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ میں نے غلاموں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے واپس مکہ کی طرف بھیج دیا اور سمجھ گئے کہ یہ بچہ بڑا قیمتی بچہ ہے۔ اور آخری بات کہتے ہیں ایک دفعہ
कई महीने गुजर गए, मक्का पे बारिश नहीं हुई थी, कई महीने गुजर गए और जानवरों के लिए चारा भी नहीं मिल रहा था। तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भतीजे को लेकर बैतुल्लाह में आ गए। वालसकज़हरहू बिबैतिल्लाह, मैंने अल्लाह के घर के साथ अपने बच्चे की कमर को लगा दिया और मैंने बोला, बेटा मोहम्मद, अल्लाह से दुआ करते हैं, बारिश नहीं हो रही। कहते हैं लैसा फिस समाई कज़अतुन, जब हमने दुआ की तो आसमान पे बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। फजात सहाबू मिन हाहुना वहाहुना वहाहुना। सरदार अबू तालिब कहते हैं जब मेरे भतीजे ने दुआ की, ऐ अल्लाह बारिश दे दे, तो कहते हैं चारों तरफ से बादल आ गए और इतनी जोर से बरसे, ऐसे लगा जैसे मक्का में सैलाब आ गए। चंद दिनों के अंदर हरियाली हरियाली आ गई और जानवर भी हशाश बशाश हो गए। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की बरकत हैं, जहां जहां आप गए वहीं वहीं बरकतें गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अपने इस हबीब से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व